وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ معرکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دو رس ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارت کو واضح پیغام۔ GHQ راولپنڈی میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ معرکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے، جسے پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ مزید کہا، بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کے دوستوں کی تعداد پچھلے تمام ادوار سے کہیں زیادہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ مزید کہا، معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ خلائی پروگرام کو بھی وسعت دی جا رہی ہے۔ اور تینوں مسلح فوج کے پرچم تھامے ٹرائی سروسز گارڈز کا دستہ مہمان خصوصی کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ معرکہ حق کی فتح کا ایک سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں مرکزی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ ٹرمپیٹرز کی گونج میں مہمان خصوصی کے پریڈ وینیو میں پہنچنے پر ٹرائی سروسز گارڈز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کو بھی پریڈ وینیو میں آمد پر جنرل سلام پیش کیا گیا۔ پاکستانی قوم کو نہ مروب کیا جا سکتا ہے اور نہ جھکایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے جس نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر اپنی دفاعی صلاحیت دنیا پر واضح کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معرکہ حق اللہ کے انعامات پر شکر کا دن ہے۔ پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق کی آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ معرکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر کراچی ڈاک یارڈ میں خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا جس میں فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ معرکہ حق میں فتح افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ مہارت اور قومی یکجہتی کا نتیجہ تھی۔ مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمارا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ آج دنیا ہمیں ایک مضبوط اور خوددار ریاست کے طور پر جانتی ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے تقریب سے خطاب میں واضح کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ معرکہ حق کی فتح کا ایک سال مکمل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی قوم کو مبارکباد، حکومت اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ خصوصی پیغام میں کہا کہ معرکہ حق نے دشمن پر پاکستان کی ہیبت کا ناقابل فراموش نشان ثبت کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دینا
دنیا نے دی اور یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں فتح صرف طاقت سے نہیں، افواج پاکستان کی بہادری سے حاصل ہوئی۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج ملنے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے اس کے ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر معاملات طے نہیں ہوئے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ مذاکرات ناکام ہونے پر آپریشن پروجیکٹ فریڈم مزید قوت کے ساتھ شروع کر دیا جائے گا، لیکن اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا۔ روس ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر کی پیشکش۔ ماسکو میں پریس کانفرنس کے دوران صدر پیوٹن نے کہا روس 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم منتقل کر چکا ہے۔ صدر پیوٹن نے انکشاف کیا کہ تنازع میں شامل تمام فریق اس بات پر متفق تھے کہ یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کیا جائے۔ یورینیم صرف امریکی سرزمین پر منتقل کرنے کے مطالبے پر ایران نے بھی اپنا موقف سخت کر لیا۔ پیوٹن نے کہا ماسکو، واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ روسی صدر نے یوکرین تنازع جلد ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ بولے امن معاہدہ طے پانے پر یوکرینی صدر سے تیسرے ملک میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی اڈے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ کہا پاسداران انقلاب کے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور جارح دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی جارحانہ اقدام کا فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی افواج نہ صرف امریکی فوجی اڈوں بلکہ خطے میں موجود دشمن کے جنگی جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے۔ اپنی تیل بردار جہاز رانی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایلچی اسٹیف وٹکاف کی میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے کی گئی۔ وزیر اعظم کا رواں ماہ چین کے دورے کا امکان۔ وزیر اعظم کا دورہ چین 23 سے 25 مئی کو متوقع۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کوئنگ سے ملاقاتیں طے۔ وزیر اعظم کی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیو یارک میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا عالمی سطح پر پاکستان کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ مارکہ حق کے بعد ایک سال میں عالمی سطح پر پاکستان ابھر کر سامنے آئے۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین برقرار ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مشکل وقت میں تعاون پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 14% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس کا صدیق آباد قبرستان لیاری ندی کے قریب مسلح ملزمان سے مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا شدید زخمی حالت میں گرفتار۔ 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ملزمان سے 2 پستول اور 1 موٹر سائیکل برآمد۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا تیسرا روز اذان اویس کیریئر کے پہلے ٹیسٹ میں سینچری بنانے والے پاکستان کے 14ویں بیٹر بن گئے۔ 153 گیندوں پر 14 چوکوں کی مدد سے سینچری مکمل کی اور 103 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کے عبداللہ فضل نے بھی کیریئر کے پہلے ہی ٹیسٹ میں 50 اسکور کی، 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ امام الحق 45، شان مسعود 9 اور سعود شکیل بغیر کھاتہ کھولے پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے 5 بچوں کے نقصان پر 269 رنز اسکور کیے۔ تیسرے ایک روزہ میچ میں زمبابوے ویمن ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان ویمن نے 3 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ پاکستان ویمن ٹیم نے 223 رنز کا ہدف 32ویں اوور میں حاصل کیا۔ اور ماں، محبت، دعا، قربانی اور بے لوث چاہت کا دوسرا نام، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ مقام سب ماں کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہیں جو وہ ہر گھڑی اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے۔ وہ عظیم ہستی جو خود تکلیف میں رہ کر بھی اپنے بچوں کو ہر خوشی دینا چاہتی ہے، وہ چراغ جو خود جل کر اپنی اولاد کی زندگی روشن کرتا ہے، وہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہر دکھ اور مصیبت میں سکون دیتی ہے۔ دنیا بھر میں آج عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔